حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل کاملارا رہنما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار حل عطا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل بالخصوص جناب محترم محمد عمر خان صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ علامہ صاحب نقیب محفل مولانا عمر صاحب اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے، فضل ہے کہ آج کی اس رحمتوں اور برکتوں بھری رات کے اندر اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ چند منٹ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ بلا تمہید میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے روشن کتاب کی، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ اللہ کریم کا فرمان ہے، ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں۔ اب بندہ سوچنے لگ گیا کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کس رات میں نازل کیا؟ ایک جگہ ہے کہ برکت والی رات اور ایک جگہ ہے لیلۃ القدر۔ تو علماء کرام نے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے خوبصورت انداز میں اس کا حل عطا کیا، اس کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں بالخصوص تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کے نازل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ میں نے بات مشکل شروع کر دی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں۔
تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کی 3 صورتیں ہیں، 3 مراحل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے قرآن مجید کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونا، اور ایک ہے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونا، اور ایک ہے اس نازل کرنے کا حکم دینا۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن مجید نازل ہوا، اس کی ابتدا ربیع الاول شریف میں ہوئی۔ کس مہینے میں ہوئی؟ جو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں مکمل ہوا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بولیے 23 سال۔ تو جو قرآن مجید 23 سال کے اندر مکمل ہوا، اس کا آغاز ربیع الاول میں ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید نازل کیا، تو جس رات کو نازل کیا تھا اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس رات کو نازل کرنے کا حکم دیا تھا اسے شب برات کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، شب برات، جس رات کو اب آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر اس وقت ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ شب برات، برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے آزادی دلانے والی رات۔ یعنی اس رات کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے، جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو جہنم سے چھٹکارا دینے کی وجہ سے اس رات کا نام ہے شب برات۔ تو جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اتارا کب تھا؟ لیلۃ القدر میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا تھا لیلۃ القدر میں، اور آج کی رات شب برات وہ رات ہے جس رات اس اتارنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی یہ رات عظمت اور برکت والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے مغرب کے وقت، جب مغرب کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سے فجر کی اذان تک اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس پر رزق کے دروازے کھول دوں۔ آج دنیا رزق کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، ہر بندہ ہی تقریباً پریشان ہے۔ مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی، صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے معافی مانگو۔ یہ آج کی رات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس پر رزق کے دروازوں کو کھول دوں۔ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں پر اپنی رحمت کا پانی پھیر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، رب العالمین کی طرف سے ساری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے تم مانگتے جاؤ گے، میں اپنے کرم سے عطا فرماتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اور اس رات کو
اللہ تبارک و تعالی اہم فیصلے فرماتا ہے. اگر آپ جس طرح توجہ فرما رہے ہیں، اگر اسی طرح آپ کی توجہ رہے گی تو مجھے بات کرنے میں ذرا آسانی ہوگی. اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اہم فیصلے فرماتا ہے، اور ان فیصلوں میں سے چند فیصلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اگر اس کو ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدائی بجٹ کی رات ہے. جس طرح ہمارے ہاں بجٹ تیار ہوتا ہے سال کا، اسی طرح یہ رات رب العالمین کی طرف سے بجٹ کی رات ہے. اس رات ہر اہم فیصلہ کر کے رب العالمین فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کس نے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے. اور پھر دیکھیں ایک بندہ اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہے، وہ شادی کے لیے مکان بنا رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا نام تو مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے. ایک دن صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اگر مرنے والوں کی فہرست میں ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آج بھی زندہ ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، ایک لمحے کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ لمحہ گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے نبیوں کو پہلے جیسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ جو میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے کئی لوگوں کے ذہنوں میں خلش پیدا ہو جائے گی، میں حل کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ شب معراج، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، 27ویں شب پچھلے مہینے کی گزری ہے. اس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا. تو 27ویں شب جب معراج کو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا میں نے دیکھا اللہ کے سارے نبی وہاں پہ موجود تھے، میں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. وہ نبی جو اپنا پیریڈ گزار کے اپنا ٹائم گزار کر تشریف لے گئے تھے، لیکن شب معراج سارے نبی دنیا کی مسجد اقصی کے اندر موجود تھے. سارے نبیوں نے آ کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جہاں چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں.